والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین و حاضرات، خوشی کی بات ہے کہ آج کے ہمارے اس درس میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں جو میری باتوں کو سن رہی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کی توفیق اور جس کی مہربانی سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے. اور ایک بات ہمیشہ کے لیے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ کو کسی خیر کا موقع ملا ہے، اچھا کام کرنے کا موقع ملا ہے، اچھی بات سننے کا موقع ملا ہے، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ یہاں پر بیٹھیں، آپ نماز پڑھیں. ہر آدمی کو یہ توفیق نہیں ملی. آپ کی طرح کتنے لوگ ہیں جو گاؤں میں ہیں، بستی میں ہیں، روڈ راستے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے بھی اذان کی آواز سنی ہوگی. مؤذن نے جب کہا ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کی کامیابی کی طرف، انہوں نے آواز ضرور سنی ہے لیکن ان کو توفیق نہیں ملی. یہ ہمیں اور آپ کو توفیق ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق اس آدمی کو دیتا ہے جس آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. جس طرح نماز پڑھنا نیک عمل ہے اور بہت بڑا نیک عمل ہے، اسی طرح دین کی باتوں کو سننا، دین کی باتوں کو سمجھنا، دین کی باتوں پر عمل کرنا، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب نیکی اور ثواب کا کام. میرے بھائیوں، اس لیے اس طرح کی جب علمی مجلس کہیں پہ ہو اور کسی طرح کا علمی درس اگر ہو، دین کی باتوں پر اگر گفتگو کیا جائے تو آدمی کو غور سے سننا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، دین کی معلومات نہیں ہوگی، شریعت کی معلومات نہیں ہوگی، تو آپ دین پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کر پائیں گے. جب دین پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کر پائیں گے تو آپ کے عمل پر پورا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی، اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہ جانتا ہو تو اس کو نماز کا پورا اجر نہیں ملے گا. صحیح طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے میرے صحابہ تم لوگ ویسی ہی نماز پڑھا کرو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طرح حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، کہ اے میرے صحابہ تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. جب آپ حج کا طریقہ نہیں جانیں گے آپ صحیح طریقے سے حج نہیں کر سکتے. جانتے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے حج کیا ہوگا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ حج کے کتنے مسائل ہیں، کتنے احکام ہیں، اور حج کے مسائل کو جاننا کتنا ضروری ہے. جو آدمی نہیں جانتا ہے وہ بجائے عرفہ میں دن گزارنے کے عرفہ سے باہر دن گزار لیتا ہے. اس طرح سے اس کا حج نہیں ہوتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مزدلفہ میں رات گزارنا ہوتا ہے، عرفہ کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے
بجائے وہ مزدلفہ کے مینا پہنچ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، جب ہم لوگ وہاں تھے، ہم لوگوں نے حج کیا تو دیکھا وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کو جاننا بہت ضروری ہے، دین کی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ دین پر عمل کر سکیں۔ خیر، آج کے اس مختصر درس میں آپ لوگوں کو 4 باتیں بتلاؤں اور ان چاروں باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا ہے جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ العصر عربی کا لفظ ہے، قرآن کا کلمہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ عصر کا جو معنی ہوتا ہے عربی میں وہ زمانے کے ہوتا ہے، زمانہ، زمانے سے مراد کیا؟ وقت۔ اسی طرح عصر دن کے آخری حصے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ عصر کی نماز ہے، اور یہاں پر مراد پورا زمانہ ہے، انسان کی پوری زندگی، انسان کا سارا وقت ہے، اور یہ وہی وقت ہے، وہی زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل ہم کب کرتے ہیں؟ وقتی میں نہ کرتے ہیں میرے بھائیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی ہے، یعنی وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، زندگی کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ گویا وقت کی بڑی اہمیت ہے، کبھی بھی آدمی کو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کبھی آدمی کو اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مشغلہ نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، بیکاری کی زندگی گزار رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، کوئی نیک کام بھی نہیں کرتے ہیں، صبح سے شام تک دکان پر بیٹھ کے، چائے کھانے پر بیٹھ کے، چوک اور چوراہے پر بیٹھ کے اپنا وقت بتاتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کثیر تعداد میں، ہر جگہ لوگ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک مسلمان وقت کا قدردان ہوتا ہے، وقت کی حفاظت کرتا ہے، خاص طور سے یہاں پہ جو بوڑھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسے لوگوں کو، ویسے تمام لوگوں کو، لیکن خاص طور سے وہ لوگ جو محنت اور مشقت کا کام نہیں کر سکتے، کوئی جاب نہیں کر سکتے، کوئی ڈیوٹی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہوا ہے، نماز پڑھیں، نماز کے بعد جو وقت ملتا ہے کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیے۔ قرآن، جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن پڑھیے، اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اگر کوئی جانتا ہے قرآن پڑھے تو آپ سنیے۔ قرآن پڑھنے کا بڑا اچھا، آج تو ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، جس زبان میں ہو قرآن پڑھیے، اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے، قرآن پڑھیے، وقت کو برباد نہیں کیجیے۔ افضل الذکر ہے، قرآن کیا ہے؟ افضل الذکر ہے، بہترین ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یاد رکھیے آپ۔ اسی طرح جو معصور دعائیں، غور سے باتوں کو سنیے، معصور دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، سفر کی دعائیں ہیں، درود شریف ہے، اللہم صلی اللہم بارک۔ چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کیجیے آپ، ان دعاؤں کو پڑھیے آپ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ چل رہے ہیں، مسجد سے نکلے، مسجد سے نکلنے کے بعد کی دعا پڑھی آپ نے، گھر جانے تک جتنی مرتبہ ہو سکے آپ درود پڑھیے نا، درود پڑھیے، اپنی زبان کو دعاؤں سے معمور رکھیے، رطب اللسان رہیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ یہ وقت کا فائدہ ہے، وقت سے فائدہ اٹھائیے، وقت تو گزر جائے گا، آپ فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، آپ وقت کو استعمال کریں یا نہ کریں، وقت گزر جانا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی آدمی ہے
جو وقت سے دنیاوی فائدہ بھی اٹھا لے اور اخروی فائدہ بھی اٹھا لے۔ اور سب سے بہترین استعمال وقت کا وہ ہے جو اللہ کی یاد میں لگ جائے، جو اللہ کی عبادت میں لگ جائے، جو قرآن کے پڑھنے میں لگ جائے، جو دعاؤں کے پڑھنے میں لگ جائے، اور جو دیگر اعمال صالحہ میں جو وقت لگ جائے وہ بہترین آپ کا وقت ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بتا دوں، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جس چیز کی قسم کھائے، والشمس وضحاها والنہار، بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، لیکن کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی قسم کھائے۔ آج ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوگا فلانے چیز کی قسم، آنکھ کی قسم، ناک کی قسم، فلانا پیر کی قسم، فلانا مزار کی قسم، فلانا درگاہ کی قسم، اس طرح کی قسم کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی کو قسم کھانا ہو، کسی کو قسم کھانا ہو تو کس کی قسم کھائے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ قسم کیوں کھاتا ہے آدمی؟ کہ اس چیز کو اپنی نگاہ میں بڑا سمجھتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، جب بھی قیام میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدہ سے اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہی کہتے ہیں نا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو قسم کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ کی قسم کھانی۔ خیر، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ فائدے میں کون لوگ ہیں اور گھاٹے میں، فائدے میں کون لوگ ہیں اور گھاٹے میں کون لوگ ہیں۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں، جن کے پاس اگر دولت ہو گئی کیا سمجھتے کہ ہم فائدے میں، جن کے پاس اگر بلڈنگ ہو گئی، گھر بنا لیا اچھا خاصا، سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے میں، اگر کسی نے مہنگی گاڑی خرید لی سمجھتے ہیں ہم فائدے میں، جس کے پاس زیادہ بال بچہ ہو گیا سمجھتا ہے ہم فائدے میں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی فائدہ تو ہو سکتا ہے اگر ان چیزوں سے اگر آپ کام لیں تو، لیکن اصل فائدہ نہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ حقیقی فائدے میں کون لوگ ہیں اور نقصان میں کون لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں، دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، کچھ باتوں کا ذکر کیا، اور کہا ان باتوں کو ذکر کر کے کہ جو لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے وہ گھاٹے سے باہر رہیں گے، ان کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ اگرچہ دنیا والے یہ سمجھے کہ یہ آدمی غریب ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، جائز اور ناجائز کو سمجھتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، حج کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اگرچہ آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، آپ مالدار آدمی، آپ مالدار ہیں، حقیقی مالدار ہیں، چاہے دنیا والے آپ کو کچھ بھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اس کے بعد کہا الا الذین آمنوا، گھاٹے سے باہر کون لوگ ہیں بھائی؟ فائدے میں کون لوگ ہیں؟
فائدہ کن کو ہوگا؟ کہ الا الذین آمنوا، فائدے میں وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری نبی اور رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، اسلام کی دعوت دی لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اور بہت سارے لوگ کیا ہے؟ کفر پہ باقی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کیا مطلب ہے ایمان کا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ جانیے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو پورا کیجئے، جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کیجئے، جن باتوں سے منع کر دیا اس سے رک جائیے۔ یہ ایمان باللہ ہے۔ اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائیے، شرک کا ارتکاب نہ کیجئے۔ ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا نام ایمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کیجئے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور اپنے اعضاء و جوارح سے۔ یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ کیا صرف ایمان لے آنا کافی ہے کیا نجات کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے؟ آج لوگ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگ کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہو۔ نہیں میرے بھائی، جتنا ضروری یہ ہے کہ آپ ایمان رکھیے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کو رب مانیے، اللہ تعالیٰ کو الہ مانیے، معبود سمجھیے، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ آپ عمل بھی کیجیے۔ جیسے بھی بتایا اعمال کے بارے میں، جو نیک اعمال ہے اس پر جب تک آپ عمل نہیں کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جب تک ان چیزوں سے نہیں بچیے گا آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی ساتھ کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اعمال میں میں نے کہا کہ کلمہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد اگر کوئی عمل سب سے بڑا ہے تو وہ کون سا عمل ہے؟ اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ ہے، نماز کو قائم کر رہا ہے۔ قرآن اگر پڑھیے گا نا، تقریباً 100 جگہوں پر، 80 سے زائد مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ 80 سے زائد مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں، وقت نہیں، میں باتوں کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جائیے علماء سے پوچھ لیجئے علماء کی کیا رائے ہے۔ آج کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، بلکہ جو لوگ بے نمازی ہیں آج کے زمانے میں، وہ سب جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ نماز ہمارے اوپر واجب ہے، ان کا گھر مسجد کے بغل میں، ان کا اذان کی آواز بھی سنتے ہیں، کوئی ان کے پاس عذر نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، تعمد کے ساتھ جان بوجھ کر وہ نماز ترک کرتے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ قرآن پڑھیے گا یہ پتہ چلے گا، قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہا یا نہیں کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ نماز پڑھنے والے کے لیے ویل ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے سستی کرتے ہیں۔ یہ تساہون کا لفظ، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ جب نماز میں سستی کرنے والے کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے؟
اندازہ لگائیے. صحابہ کرام کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم لوگ ترک نماز کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا، ترک کرنا یہ ایسا عمل تھا جس بات پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے. کیا تھے؟ منافقین. جو لوگ صرف زبان سے وہ اسلام لے آئے تھے، دل ان کا مسلمان نہیں ہوا تو ان کو منافق کہتے ہیں. زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کفر کو دل میں چھپائے رکھتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ لوگ بھی نماز پڑھنے مسجد میں چلے آتے. منافق تھے، ایک طرح سے وہ کافر تھے، لیکن پھر بھی کیا ہے، نماز پڑھتے تھے. عبداللہ ابن مکتوم کا نام سنا؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی، آنکھ نہیں تھا اور ان کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، جنگل کی طرف تھا جہاں پہ کیڑے مکوڑے، جنگلات، جھاڑیاں، کانٹے، اس طرح کی چیزیں تھیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد سے بڑا دور ہے، میرے پاس کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے آئے، نابینا آدمی، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ شروع میں اللہ کے نبی نے اجازت دی، ہاں پڑھ لو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بلایا، کہا کہ یہ بتلاؤ کہ اذان کی آواز جاتی ہے تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ کہاں، اذان کی آواز تو آتی ہے ہمارے گھر میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، با جماعت نماز پڑھنا ضروری ہے. میرے بھائیوں، نماز کی عمل کی یہ اہمیت، عمل کی یہ اہمیت ہے. ایمان اگر آپ لے آئے تو ایمان لانا یہ نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہماری زندگی اور آپ کی زندگی میں اعمال صالحہ نہ ہو. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کہا. اللہ تعالیٰ نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تیسری بات، دو بات ہوگی میری. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو حق کی معرفت ہے، آپ دین حق کو جانتے ہیں، اسلام کو پہچانتے ہیں، توحید کا علم ہے، سنت کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، تو آپ کیا کیجئے، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتلائیے. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. قرآن کی بے شمار آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی ذمہ داری ہے کہ خیر کی باتوں کو پہنچائیے. مثال کے جو باتیں آپ یہاں پہ سن رہے ہیں، اگر آپ کے گھر والے نہیں سن رہے ہیں، آپ کے بچے نہیں سن رہے ہیں، آپ کی بیوی نہیں سن رہی ہے، آپ کی بہن نہیں سن رہی ہے، آپ کی بیٹی نہیں سن رہی ہے، اگر آپ خیر خواہ ہیں، کیا ہے، دنیا کی تو بڑی خیر خواہی ہوتی ہے سب کے دل میں، دنیا کی بڑی خیر خواہی، لیکن دین کے بارے میں کوئی خیر خواہی نہیں کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا الدین النصیحہ، کہ دین اسلام نامی خیر خواہی کا. اگر آپ واقعی اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ ہمارا دین یہ ہے، ہماری شریعت یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ کے رسول یہ ہے، عمل کی یہ اہمیت ہے، ایمان کی یہ اہمیت ہے. اگر تم عمل نہیں کرو گے مسلمان باقی نہیں رہو گے. یہ ہے محبت بیٹوں سے. محبت آج لوگ کیا کرتے ہیں، زمین کیا ہے لکھ دو بیٹے کے نام پہ، جائیداد لکھ دو، گھر لکھ دو، اس کو محبت سمجھتے ہیں. یہ دنیاوی محبت ہے. کیسا لگے گا دن قیامت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا بیٹا اگر جہنم میں جل رہا ہوگا، جا رہا ہوگا بدعملی کی وجہ سے، کیا اچھا لگے گا آپ کو؟ بالکل اچھا نہیں لگے گا. لیکن آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ وہاں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہر باپ کو کہ اپنے بیٹے کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی بیوی کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنے پڑوسی کی اصلاح کی کوشش کرے. اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو میرے بھائیو تو حق کو پہنچائیے، حق کو عام کیجئے، حق کی نشر و اشاعت کیجئے. توحید کے بارے میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، خالص اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. آج ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے جو مسلمان کہتے ہیں اور وہ درگاہ پہ جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، خانقاہ پہ جاتے ہیں، غیر اللہ کو بلاتے ہیں، قبروں پہ جھکتے ہیں اور قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں لے. موقع آپ کو ملتا ہے تو سمجھائیے ایسے لوگ، بتائیے
کہ عبادت کے آپ مستحق صرف اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں، آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب آپ دین کا کام کیجئے گا، تبلیغ و دعوت کا کام کیجئے گا، لوگ کہیے گا نا کہ چلو مسجد چلو نماز پڑھو. کچھ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے آپ کو جو آپ کو گالی دیں گے، کہیں گے جاؤ تم اپنی نماز پڑھو، تم کون ہوتے ہو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہنے والے، جاؤ تم اپنا کام کرو، میں بہت مشغول آدمی ہوں، میں تاجر آدمی ہوں، بزنس مین آدمی ہوں، میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، میں بڑا انجینئر صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، پروفیسر صاحب ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کو کہیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، بڑا چلا ہے نماز پڑھنے والا. اس طرح کی باتوں کو کہہ کر آپ کا دل دکھائیں گے. ایسے وقت میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ ایک داعی جو ہوتا ہے، مبلغ جو ہوتا ہے، ایک مقرر جو ہوتا ہے، خطیب جو ہوتا ہے، وہ اپنی دعوت اور اپنی خطابت اور اپنی امامت کے اوپر صبر کرتا ہے جب لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جو جتنا نیک ہوگا نا اتنے ہی زیادہ اس کو پریشان کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر پریشان کیا گیا اس روئے زمین کے اوپر اگر دین کے معاملے میں کس کو پریشان کیا گیا بتائیے تو؟ کس کو پریشان کیا گیا؟ انبیاء علیہ السلام، نبیوں اور رسولوں کو سب سے زیادہ ستایا گیا. ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں ستایا جاتا ہے. جائیے پڑھیے تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتاب، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنا ستایا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی پریشانی نہیں ہوگی جو اللہ کے نبی کے اوپر پریشان نہ کیا گیا ہوگا اللہ کے نبی کو. طائف کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں اشارہ کہ طائف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا لوگوں نے، لچوں اور لفنگوں نے، گنڈوں اور آواروں نے کتنا مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. اور اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا کہ اگر آپ حکم دے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان طائف والوں کو کچل دیا جائے. جو داعی ہوتا ہے نا دین کا کام کرنے والا، بڑا صبر کرنے والا. اللہ کے نبی نے کچھ کہا نہیں، صبر کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا صبر کر لیا. کہا کہ مجھے امید ہے کہ انہی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے. اور جائیے طائف جائیے، دیکھیے سب مسلمان ہے یا نہیں ہے. میرے بھائی سب مسلمان. صبر کر رہا ہوتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے، جو علماء ہوتے ہیں، جو دعات ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں. حضرت ابو بکر کو نہیں جانا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، تقریباً 32 لوگ تھے یا 38 لوگ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اول ہے، خلیفہ اول اور صحابہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں اگر سب سے بڑا اگر کوئی انسان تھا تو وہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. 38 لوگ ہیں، کھڑے ہو گئے دشمنوں کے بیچ میں اور حق کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا. بڑا لوگ پل پڑے ان کے اوپر جو کافر تھے، مشرک تھے. اب بہت مارا، یہاں تک کہ عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے یہ بدبخت آدمی حضرت ابو بکر کے چہرے کے اوپر چپل سے گئے، چپل سمیت چڑھ گئے، ان کے چہرے کو رو دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے ناک کو کچلنے کی کوشش کی اور بڑی اذیت دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرے بھائیوں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ دعوت کا کام شروع کیجئے گا لوگوں کو سچائی کے بارے میں بتائیے گا، حقیقت کے بارے میں بتائیے گا، عقیدہ کے بارے میں بتائیے گا، توحید کے بارے میں بتائیے گا، سنت کے بارے میں بتائیے گا. لوگ آپ کو پریشان کریں، برا بھلا کہیں گے لوگ، لیکن آپ کو اکتانا نہیں، آپ کو اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. حکمت کے ساتھ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو دین کا کام کرتے رہنا ہے، حق کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، توحید و سنت کے بارے میں بتلاتے رہنا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ یاد رکھنا ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے دین کو جانو. دین پر عمل کرنے کے لیے پہلا نقطہ، دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو آپ جانیے، قرآن حدیث کا علم حاصل کیجئے. دوسری بات کہ جب وہ دین کو جان لے دین پر عمل کیجئے. تیسری بات کہ اگر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی دین کی طرف بلائیے، دوسروں کو بھی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی طرف بلائیے. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر دین کی راہ میں آپ کو پریشانی آئے
مصیبت آئے نہ گھبرائیں، اس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ جو آپ صبر کیجئے گا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اعمال اور اقوال کو قبول فرمائے۔ جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے، ان باتوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔